وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے یہ نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ کو ایسی دعاؤں کی ٹریننگ دی جائے کہ دنیا میں آخرت میں آپ ہر مشکل ان دعاؤں کے ذریعے سے دور کر سکیں۔ واقعاً اہل بیت کے جو احسانات امت پر ہیں، سب سے بڑے احسانات خداوند عالم کے بعد تمام امت انسانوں پر اہل بیت کے، جنہوں نے قربانی دے کر ہمیں ہدایت دی ہے، انسانوں کو انسان بنایا ہے اور خدا سے بات کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ پاک سے کیسے گفتگو کی جائے اور اللہ سے کس طرح سے دعا مانگی جائے۔ لہذا اس پروگرام میں 4-5 لائن مختصر دعا، معانی مختصر تفسیر شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کیا جائے، یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہوگا، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، برزخ میں بھی ساتھ رہنے والا خزانہ ہے۔ قبر کے اندھیروں کو اس سے مٹا سکیں گے، قبر کی وحشتوں کو اس سے ختم کر سکیں گے، قبر کی تنہائی نورانی لذتوں میں بدل سکیں گے اگر دنیا میں دعاؤں سے آشنا ہو گئے اور اپنے رب سے رشتہ جوڑ دیا۔ آئیے دعا ابھی حمزہ کمالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد ہر جگہ ہر وقت انسان یہ جملہ کہے خدا کا شاکر اور ذاکر بن سکتا ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ اے خدا تو نے مجھے انسان بنایا، تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ اے خدا تو نے مجھے مسلمان گھر میں بھیجا، تیرا شکر ہے۔ ہر نعمت جب آپ دیکھیں شکر کریں، خدا اور نعمت بڑھا دے۔ روایت میں اگر کسی نابین کو دیکھیں جس بیچارے کے پاس ایک آنکھ نہیں ہے، اگر ہو سکے زمین پہ شکر کا سجدہ کریں، اگر نہیں کر سکتے راستے میں
تو سیدھے ہاتھ پہ چہرہ رکھ کے گئے شکر الحمدللہ، اے خدا تو نے مجھے آنکھیں دی، تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ بیمارستان اسپتال میں جائیں، لا علاج مریضوں کو دیکھیں، وہ بیچارے مریض جو تڑپ رہے ہیں، درد سے تڑپ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ قبرستان میں جائیں، جوان قبروں کو دیکھیں، ہم سے جوان تھے مگر قبروں میں چلے گئے، خدا نے ابھی تک ہمیں زندہ رکھا ہے، اے خدا تیرا شکر ہے۔ جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس رات، گزشتہ رات جو گزری ہے، کم سے کم دنیا میں 10 لاکھ لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر، خدا نے ہمیں زندہ اٹھایا تو کیا ہم شکر نہ کریں؟ سب نے موت کے وقت کہا تھا خدا میں واپس بھیج دے، مگر خدا نے کہا کلا، ہرگز نہیں، شکر کریں۔ الحمدللہ ہے، الحمدللہ۔ پاک بی بی معصومہ کے حرم میں خدا نے زیارت نصیب کی، اور پاک بی بی کی نوکری و غلامی نصیب کی۔ الحمدللہ ہے، الحمدللہ۔ اب آئیے آگے دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔ الذی لا ادعو غیر، بہت معرفت کا جملہ ہے۔ اصلاً دعا قبول کیسے ہوتی ہے، امام وہ نسخہ بتلا رہے ہیں، کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ الذی لا ادعو غیر، سبحان، اے خدا میں کسی اور سے دعا نہیں کرتا، میں فقط تجھ سے مانگتا ہوں، اور جو تیرے محبوب ہیں، جو تجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے، ان سے مانگتا ہوں۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ بندہ بیمار ہے، ہم کہتے ہیں میرے اللہ اسے ٹھیک کر دیں، آدھی امید اللہ میں، ادھر آدھا خیال یہ کہ ڈاکٹر بہت بڑا ہے، ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر، فرمایا اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا پوری دنیا سے مایوس ہو کر 100% اللہ میں امید رکھ کے ایک مرتبہ کہو یا اللہ، تو دعا قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ اسم اعظم بن جائے گا۔ وہی درس امام دے رہے ہیں کہ دعا قبول کرنا تو کسی اور کا خیال ذہن میں نہ لانا، خدا سے مانگو، اور جو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے ہیں، جو خدا نے حکم دیا ہے، ان کا واسطہ دے کر مانگو۔ الحمدللہ الذی لا ادعو غیر، ولا دعوت غیر، لم يستجب لی دعائی،
خدا مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے تجھے چھوڑ کر میں نے کسی غیر سے مانگا، وہ مجھے عطا نہیں کرے گا۔ اے خدا اگر کسی اور سے دعا کروں گا مجھے معلوم کہ وہ مجھے عطا نہیں کرے گا، میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر۔ ولو یعنی اگر دعوت میں مانگوں دعا کروں غیر سے، لم یستجب لی، وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لا ارجو غیرہ، میری ساری امید تیری رحمت میں۔ اے خدا میں کسی اور دنیا کے بادشاہ، وزیر، سفیر میں امیدوار نہیں، کسی دولت مند میں امیدوار نہیں۔ تو نفع کا مالک ہے، تو نقصان سے بچانے والا۔ الحمدللہ الذی لا ارجو غیر ولا رجعت غیر لخلف رجائی، اگر غیر میں امید رکھوں گا وہ مجھے نا امید بنا دے گا۔ الحمد للہ اے خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دعا کی توفیق دی ہے۔